حافظ عبداللہ صاحب، میں آپ سے آغاز کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکتوبر کا کہا تھا اور تاریخ دے رکھی ہے، لیکن نون لیگ نومبر تک لے جانا چاہتی ہے معاملہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہرحال ابھی فیصلہ کلی طور پر نہیں کیا ہے اس احتجاج کے حوالے سے، تو آپ کی جماعت کا کیا پلان ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو حکومت مخالف تحریک ہے یہ صرف جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہوا، اس کے فوراً بعد ایک ہفتے کے اندر بیٹھک ہوئی تمام اپوزیشن جماعتوں کی۔ اس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ یہ حکومت یا یہ مینڈیٹ یہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے، لہٰذا ہمارا 1 پوائنٹ مطالبہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن۔ یہ ہے مطالبہ یہ تمام پارٹیوں کا، اور اس کے خلاف ہم نے تحریک چلانی ہے، اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی۔ جمعیت علماء اسلام اس وقت سے لے کر آج تک 15 ملین مارچ کر چکی ہے پورے ملک میں، اور ہر ملین مارچ میں ہم یہ کہتے رہے اور ہماری پارٹی کہ ہمارا آخری مرحلہ اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ ہوگا۔ یہ 1 سال سے ہم چلے آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد قدم بقدم وقتاً فوقتاً ہماری اور اپوزیشن جماعتوں کا باقاعدہ آل پارٹیز اور رہبر کمیٹی کے حوالے سے کانفرنسز ہوتی رہی اور فیصلے ہوتے رہے۔ یہ جو مارچ ہے اس کا فیصلہ بھی ہوا ہے، لہٰذا جو بھی فیصلہ ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے تحریک چلانی ہے، اور جمعیت علماء اسلام نے اعلان کیا اکتوبر کا کہ اکتوبر میں ہم نے اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ کرنی ہوگی۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سپورٹ کرتی رہی، لیکن ابھی 1 مہینہ پہلے 1.5 مہینے پہلے یہ آپ سن رہے ہیں، بلاول صاحب کی باتیں بھی سن رہے ہیں پریس کانفرنسز اور شہباز شریف کی بھی، کہ ٹائمنگ میں تھوڑی سی اختلاف ہے۔ اب ہم اکتوبر کا اعلان کر چکے ہیں، پی ایم ایل این کی خواہش یہ ہے کہ یہ نومبر تک چلے، اور بلاول صاحب نے تو جنوری تک انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اب ٹائمنگ کی بات ہے۔ اس سلسلے میں شاید ہماری پارٹی کا اجلاس ہے کل، سینٹرل ایگزیکٹیو کا مجلس عاملہ کا اجلاس ہے، تو پی ایم ایل این کی پریس کانفرنس اور پھر شہباز شریف اور بلاول کی کل کو جو ملاقات ہوئی گزشتہ کل، اس کے بعد جو میڈیا ٹاک ہوئی، ان تمام چیزوں کو سامنے ہوئے کل ہمارا اجلاس ہے پارٹی کی، مولانا صاحب نے طلب کیا ہے۔ آج ملاقات اس اجلاس میں پاکستان مسلم نون سے ہے، تو دیکھ رہے ہیں کہ اس ملاقات اور پھر اس کے بعد جمعیت علماء اسلام وہ کیا صورتحال ہوتی ہے کل کے اجلاس کے اندر۔ مہرین انور راجہ صاحبہ، پاکستان مسلم نون تو بہرحال یہ 4 نومبر تک، لیکن آپ کی جانب سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ ایک اور جو چیز بڑی کلیئر سی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی کہ کسی قسم کا کوئی مذہبی کارڈ اس جو جمہوری تحریک ہے اس کے اندر استعمال نہ ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس اس سارے عمل کے اندر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم، یا قادر و یا نافع و۔ شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں شہداء کو جو بارڈرز پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور ان کے جو فیملیز ہیں ان کو، اور جو سویلینز ہیں اور ان کو۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ موجودہ حکومت نے پچھلی 1 سال کی جو کارکردگی ہے اس میں یہ واضح کر دیا ہے کہ مزید اس کو اگر ٹائم دیا گیا تو عوام کے ساتھ میں سمجھتی ہوں ایک ظلم ہوگا۔ دیکھیے، جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے، الیکشنز ہوئے جیسے بھی ہوئے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی 1 حلقہ ان کا کھلا ہے، اور ان کی جو سب سے امپورٹنٹ سیٹ تھی ڈپٹی سپیکر کی وہ گر گئی ہے۔ ابھی اگر باقی کے حلقے کھلیں گے تو آپ سوچ لیں کہ یہ الیکشنز کو کس طرح بے نقاب کر دیں گے۔ جی میں حافظ عبداللہ صاحب تو یہ کس طرح بے نقاب کر دیں گے ان جی دیکھیے کس طرح بے نقاب ہو جائے گا اس پی ٹی آئی کا یہ الیکشن، جس میں بھی ان کی صرف ابھی 1 حلقے کا یہ معاملہ ہوا ہے۔ دوسرا یہ میں آپ کو بڑا واضح طور پہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ پوری اپوزیشن، جس میں تمام اپوزیشن کی جماعتیں شامل ہیں، وہ اس بات پر تو متفق ہیں کہ اس حکومت کو مزید ٹائم دینے سے جو عوام ہے اس کے اوپر میرے خیال میں ہم یہ مزید ظلم نہیں کر سکتے۔
مگر ٹائمنگ کا ایک جیسے حافظ صاحب نے کہا وہ، اور دوسرا ایک اندیشہ جو یہ آ رہا ہے کہ جمہوری طرز حکومت کے اندر جمہوری انداز سے، جمہوری طریقے سے، جمہوری شعور سے ہمیں احتجاج بھی کرنا چاہیے، اپوزیشن بھی کرنی چاہیے، پارلیمان کو بھی لے کے چلنا چاہیے۔ پھر اس میں اگر ہم یہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب یہ سمجھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب بی بی صاحبہ کا یہ ایک ویژن تھا کہ جمہوری طریقے سے ہم آگے چلیں۔ اور دیکھیے ہم جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، میں پیپلز پارٹی کا سٹانس آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ اس ملک میں جب بھی جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا تو پھر آمریت کے پنجے گاڑے گئے۔ آج بھی بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حالات واقعات ٹھیک کرتے ہیں، معاشی قتل اس پی ٹی آئی ایم ایف جو بجٹ دیا گیا اس میں ہوا، سیاسی سفارتی صورتحال کیا ہے، اب آپ مجھے بتائیے وزیروں کی کارکردگی کیا ہے، پنجاب میں ڈینگی کا حال کیا ہے، خیبر پختونخوا میں آج ڈاکٹرز کے اوپر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، لیڈی ڈاکٹرز کے اوپر، کتنے سال لگا کے یہ لوگ ڈاکٹری کرتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں ڈرے اس وقت سے کہ جب یہ ملک ہی چھوڑ دیں اور آپ کے پاس ایک بندہ نہ ہو علاج کرنے کے لیے۔ اب یہ معاملات ہیں مس گورننس کے اور مس مینجمنٹ کے، اور پھر باتیں کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی ایک آپ نے گئے آپ باہر عمران خان صاحب، ایک تقریر آپ نے کر لیا، آپ نے بڑی اچھی انگلش بولی، آپ نے نان سٹاپ بولی، آپ نے زبردست وہاں پہ الفاظ استعمال کیے، پھر آپ نے بڑے زبردست طریقے سے اپنے ملک کے جو ایک فوج کا ادارہ ہے، آئی ایس آئی کا جو ادارہ ہے، اس کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں اب اس حکومت کو سوچنا پڑے گا، یا تو یہ آنے والا کچھ جو ٹائم بلاول صاحب نے ان کو دیا ہے اس میں کوئی کارکردگی شو کرے، اگر نہیں شو کر سکتے تو میں سمجھتی ہوں مورلی خود چلے جائیں۔ میرین صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، حافظ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب اس وقت صوبائی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیاض صاحب اس وقت احتجاج کے لیے تمام کی تمام اپوزیشن جماعتیں اس بات پر تو متفق ہیں کہ احتجاج ہو، لیکن ٹائمنگز کا ایشو ہو رہا ہے، اب ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، حکومت خائف ہے، خوفزدہ ہے یا تیار ہے اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جن دو ٹاپکس کے اوپر یہ لانگ مارچ رکھا تھا، ایک اوپر اس کا ہیڈنگ تھی ناموس رسالت، دوسری ہیڈنگ تھی کشمیر کی آزادی مارچ۔ ناموس رسالت کے حوالے سے عمران خان صاحب نے عالمی فورم کے اندر عالمی طاقتوں کے سامنے، عالمی اقوام کے سامنے جس انداز سے ناموس رسالت کا کیس لڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کے اندر کم از کم اس 19ویں اور 20ویں صدی کے اندر کوئی مسلمان لیڈر پیدا نہیں ہوا کہ جس نے ناموس رسالت کے اوپر عالمی فورم کے اوپر اس انداز سے مدلل اور جرأت مندانہ جو ہے وہ بات کی ہو۔ وہ ڈیفیوز ہو گیا ان کا سارے کا سارا جو ہے نا وہ پلان۔ دوسرا یہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جناب آزادی مارچ انہوں نے ٹاپک رکھا، اس پہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو کردار، جو سٹینس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے عالمی فورم کے اندر رکھا، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر رکھا، یہاں تک کہ اس کی تعریف اور اس کی اپریسیشن آپ کے انڈیا جو آپ کا دشمن ہے، جس سے آپ کا کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ایک مسئلہ آپ چل رہا ہے، اس کے ریٹائرڈ جسٹس، اس کے ریٹائرڈ سفارتکار، اس کے ریٹائرڈ سرکاری افسران اپنے چینل کے اندر بھی اور ہمارے پاکستان کے چینل کے اندر بھی عمران خان صاحب کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ تیسرا عمران خان صاحب نے اسلامک فوبیا کے حوالے سے جو کہ کردار بنتا تھا کہ کوئی مذہبی لیڈرشپ ہوتی عالم اسلام کی جو بدقسمتی سے کوئی عالمی سطح پہ نہیں ہے، ان کا جو فرض بنتا تھا اس کو جس انداز سے جنرل اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب نے پیش کیا، ان سارے ایشوز کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ساری تحریک اور ان کا سارا سٹینڈ جو ہے وہ ٹائی فش ہو چکا ہے۔ جی عمران خان صاحب نے بڑے بہتر طور پر وہاں پر مقدمہ لڑ لیا، لیکن اصل معاملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال اور انتظامی معاملات ہے، اس میں مکمل طور پر آپ کی حکومت فیل ہوگی، معاشی طور پر آپ کی چیزیں سامنے ہیں۔ کہتے ہیں ڈینگی کی ایک چھوٹی سی مثال لے لی جائے، جو کنٹرول تھا اس کے صورتحال یہ ہے کہ آپ کا پنڈی ڈویژن اس وقت خطرناک ترین قرار دے دیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں کل جو ہے وہ چودھری احسن اقبال صاحب اور شیری رحمان صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی، تو اس میں کہتی ہیں
کہ جنرل اسمبلی کے اندر اچھی تقریر کر لینے سے مہنگائی ختم نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک کہا جناب انہوں نے, مہنگائی اس طرح ختم نہیں ہوتی. مہنگائی تو ختم ہوتی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب جائیں وہاں پہ نیو یارک ایئرپورٹ کے اوپر جامع تلاشی کروائیں, ان کے کپڑے اتروائے جائیں, اور پھر اس کی پاداش میں جناب 25 روپے کلو آٹا سستا ہو جاتا ہے پاکستان میں. مہنگائی تو اس طرح ختم ہوتی ہے نا, مہنگائی اس طرح تو نہیں ختم ہوتی کہ جس طرح عمران خان صاحب نے ایک اچھی تقریر کر لی. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. دوسری چیز یہ ہے, یہ مہنگائی بھی جو تحفہ ہے یہ بنیادی طور پہ اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کا ہے کہ جس نے 10 سال میثاق جمہوریت کے نام پہ, مذاق جمہوریت کے نام پہ اور کنڈولیزا ریسی کے نام پہ اس ملک کی معیشت کا جنازہ نکالا ہے. اور اس جنازہ نکلنے کے بعد اب ان کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے جو ہے وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت کھول رہی ہے. تو یہ مہنگائی بھی بنیادی طور پہ تو انہی کا تحفہ ہے نا. لیکن ایک آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں, یہ جو آپ 4-5 دن سے دیکھ رہے ہیں نا کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی فضل الرحمان صاحب کو کہہ رہی ہے کہ سوچتے ہیں, کرتے ہیں, مشورہ کر کے آتے ہیں, اپنی ہائر لیڈرشپ سے مشورہ کرتے ہیں. تو میں دیسی سٹائل میں آپ کو ایک ہلکی سی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. بچپن کے اندر جب دوست یار کو ایڈونچر کرنے لگتے تھے نا, کو طے کرتے تھے, اور ان میں سے کوئی ایک کہتا تھا کہ میں گھر میں اپنی امی سے پوچھا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا اسے واپس نہیں آنا. جوانی میں اگر کوئی دوست یار بیٹھ کے کوئی ایڈونچر کرنے لگے نا, کوئی مشکل کام, چاہے معاشی ہو کوئی بھی ہو, کوئی یہ کہے نا میں اپنی بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں, تو اس کا مطلب اسے واپس نہیں آنا. تو یہ جو اس طرح کی کیونکہ چونکہ چنانچہ یہ کرنے لگے ہو نا, تو یہ آپ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ کوئی لانگ مارچ اور کوئی مارچ نہیں ہوا انشاءاللہ. پیغام رہے.